لیکن کیسے اتنا اچانک؟ 2 دن پہلے تو اسے دیکھا تھا۔ کسی کے پاس کوئی خبر نہ تھی، ہر کوئی شدید شوق کے زیر اثر تھا۔ یہ بات ماننے والی ہی نہیں تھی کہ مناف مر گیا، وہ جو ڈپارٹمنٹ کی رونق تھا، وہ جو سب سے الگ، سب سے یونیک، سب کا ہر دل عزیز تھا، یوں ہی اچانک مر گیا۔ اگلی صبح کا سورج بہت سوگوار سا طلوع ہوا تھا۔ وہ سوموار کا دن تھا جبکہ میں نے اسے آخری مرتبہ جمعے کو دیکھا تھا۔ ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اس بد نصیب کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے جس نے اس کے سدا مسکراتے چہرے کو مرنو مٹی تلے دبا دیا۔ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے مجھے یوں لگا کہ ابھی کہیں سے گنگنانے کی آواز آئے گی اور وہ ادھر ادھر مڑکتا ہوا نظر آ جائے گا اور کہے گا، ہیلو زہرا، لیکن وہ نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ تھے تو ہر آنکھ میں آنسو، ہر چہرے پر رقم ایک سوگوار خاموشی اور بے یقینی۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق مناف عزیر اچانک حرکت قلب کے بند ہونے سے یعنی کارڈیاک اریسٹ کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وہ پروفیسر کہہ رہے تھے۔ بیک وقت کئی سی کی آواز بلند ہوئی، پوسٹ مارٹم، وہ بھی مناف کا؟ لیکن اسے کارڈیاک اریسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی عمر تھی دل کے بند ہونے کی؟ ابھی تو اس کے دل نے صحیح سے دھڑکنا بھی نہ سیکھا تھا، پھر اچانک کیسے؟ اس سے کوئی ڈپریشن تھا، لیکن ڈپریشن اور مناف کو بات ماننے والی نہیں تھی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ شدید ڈپریشن میں ہمہ وقت رہا کرتا تھا۔ اسی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے ہر وقت موسیقی اور مسکراہٹ کا ملمہ چڑھا کر پھرا کرتا تھا۔ اس کی ہنستی مسکراتی صورت کو دیکھ کر کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی مسکراہٹوں کے در پردہ ایک ڈھلکتی شام کی سی اداسی کا راز ہے۔ اور اسی ڈپریشن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان دن میں کئی باتوں پر اداس ہوتا ہے، لیکن وہ اداسی گھڑیال کی سوئیوں کی حرکت کے ساتھ آہستہ آہستہ گھٹتی رہتی ہے۔ انسان کے دل سے اداسی کا وہ احساس رفتہ رفتہ گھٹ جاتا ہے، لیکن اگر یہی اداسی گھٹنے کی بجائے دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے، اپنے ساتھ کئی ان گنت موذی سوچوں کو جنم دینے لگے، چہرے پر تو مسکراہٹ سجی ہو لیکن دل